اب قرآن مجید میں تعویل تک پہنچنے سے پہلے تفسیر کی بات آتی ہے، اور تفسیر سے پہلے ترجمے کی بات آتی ہے، اور پھر یہ لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ صاحب آپ صرف قرآن مجید پڑھنے کا ثواب بیان کر دیتے ہیں، اور اتنا ثواب بیان کر دیتے ہیں کہ بس لوگ قرآن مجید فر پڑھ لیتے ہیں، معنی اور مطلب کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، اور اس لیے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ مناسب طریقہ تو یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، یہ بات اچھی ہے، مگر اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ پھر اصل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ترجمہ ہم نے پڑھ لیا کافی ہے۔ مجھے ملے ہیں ایسے بہت سے لوگ مجھے ملے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، بہت سے جواب، یہ تفصیلی مسئلہ ہے، اس پر سیمینار ہونا چاہیے، علوم القرآن پر، قرآن کی تلاوت کی شان پر، قرآن کے ترجموں پر، قرآن کی ترجمانیوں پر، قرآن کی تفسیروں پر، تفسیر و تعویل کے مسائل پر علمی سیمینارز کا کلچر پیدا کیجئے، فکر کی جائے، غور کیا جائے کہ قرآن مجید صرف پڑھ لینا، جیسے میں 2 دن سے پڑھ رہا ہوں آیت نور، کافی ہے یا ترجمہ بھی ضروری ہے؟ اور ترجمہ ہی کافی ہے یا ترجمانی ضروری ہے؟ ترجمے اور ترجمانی میں کیا فرق ہے؟ اور پھر تفسیر کی جائے، تفسیر کافی ہے یا تعویل بھی ضروری ہے؟ ترجمے میں، ترجمانی میں، تفسیر میں، تعویل میں کتنا فرق ہے؟ اور صرف پڑھ لینا کافی ہے یا نہیں؟ عام زندگی میں روزانہ جو آپ حضرات پڑھتے ہیں، یہ روزانہ پڑھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ جو حضرات نہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ترجمہ پڑھنا کافی ہے، درست نہیں ہے۔ ایک بات عرض کروں، اگر سب صرف ترجمہ پڑھنے کے عادی ہو جائیں تو خدا نخواستہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے گا جو اصل متن سے، اوریجنل ٹیکسٹ سے کٹ کے رہ جائے گا۔ اوریجنل ٹیکسٹ سے کٹ کے رہ جانے کے معنی یہ ہے کہ کلام اللہ سامنے نہیں ہے، وہ تو ہم جیسے کسی گنہگار اور کسی ایک عام انسان کا ترجمہ ہے۔ ترجمے میں ہماری فہم کی ترجمانی ہوتی ہے، اصل آیتوں میں مشیت کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اصل ٹیکسٹ بھی، اوریجنل ٹیکسٹ ہمیشہ سامنے رہے گا، تو اگر ایک مترجم نے غلطی کی تو دوسرا مترجم کریکٹ کر سکتا ہے، ورنہ معلوم ہوا کہ ساری امت نے مل کے اجماع کر لیا کہ فلاں صاحب امام المفسرین ہیں، وہ بہت بڑے ادیب تھے، عربی زبان کے جاننے والے تھے، انہوں نے بہت عمدہ ترجمہ کر دیا، بس کافی ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہی ترجمہ پڑھتے رہیے اور اسی سے سبق حاصل کرتے رہیے۔ خدا سے کٹ کے رہ جائیں گے۔ آپ تو اس بندے کے کلام پر بھروسہ کر رہے ہیں نا جس کو آپ نے سمجھ لیا امام المفسرین۔ اس لیے اوریجنل ٹیکسٹ روزانہ پڑھیں، اور یہ بھی ایک راز ہے جو آپ کی نماز میں کہا گیا کہ ہر نماز میں سورہ حمد ضرور پڑھو، ترجمہ نہیں، سورہ حمد، سورہ حمد کے بعد ایک سورہ۔ نماز میں اوریجنل پڑھنا واجب ہے، ترجمے سے کام نہیں چلے گا، تاکہ تمہارا تعلق براہ راست خدا اور اس کے کلام سے برقرار رہے۔ ہاں، اصول سے لے کر فروع تک، فلسفے اور حکمت سے لے کر اخلاقیات تک اور عملی زندگی تک، عبادات سے لے کر معاملات تک غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ ترجمہ، ترجمانی، تفسیر، تعویل سب ضروری ہے۔ قرآن بھی پڑھیں، اوریجنل ضرور پڑھیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا جواب بھی، وقت بہت تیزی سے گزر گیا لیکن اس کا جواب بھی دے کر آگے بڑھوں۔ صاحب آخر سمجھ میں نہیں آتا تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ سحر کے وقت جو پرندے چہچہاتے ہیں، ان کی آواز سمجھ میں آتی ہے؟ مرغ سحر جو اذان دیتا ہے، اس کی اذان کا ترجمہ جانتے ہیں آپ؟ آبشار، جو قدرتی آبشار ہیں، جو جھرنا گرتا ہے قدرتی، اس کا جو نغمہ ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ نسیم و صبا کے جھونکے جب چلتے ہیں اور پھولوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے ہیں تو ان کا ترنم آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ کلی جب چٹکتی ہے تو کیا کہتی ہے ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ مگر یہ سب آپ کے نفس پر، ذہن پر، قلب پر ایک اثر ضرور ڈالتا ہے۔
چڑیوں کا چہچہانا اثر ڈالتا ہے، کلی کا چٹکنا اثر ڈالتا ہے، لیکن قرآن کی آواز کیا اثر نہیں رکھتی؟ تو ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، اللہ کے کلام کی تاثیر ہے جو نفس پر اثر کرتی ہے۔ ارے میں نے ساری دنیا کی باتیں کر ڈالی آپ سے، مرغ سحر سے لے کر اور کلی کی چٹکنے تک، یہ آپ کا پھیپھڑا جو چلتا ہے اس کا ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ یہ آپ کا دل جو دھڑکتا ہے اس کی آواز ترجمہ معلوم ہے آپ کو؟ آپ کے سینے میں یہ دل ہے اور مسلسل حرکت کر رہا ہے، آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑا بہت ڈاکٹر کی سمجھ میں آتا ہے جب آپ بیمار پڑتے ہیں، تھوڑا بہت، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھیے، پابندی سے پڑھیے، روزانہ پڑھیے، صبح و شام پڑھیے، توفیق ہو تو سحر میں پڑھیے، اور پھر توجہ کے ساتھ ادب الہی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، خدا کی محبت دل میں رکھتے ہوئے، خدا پر یقین دل میں رکھتے ہوئے قرآن پڑھیے، اور پھر روزانہ تھوڑا سا وقت یا ہفتے میں 1-2 دن نکالیے اور کسی قرآن کے عالم کے پاس بیٹھیے، اور پھر اس سے ترجمہ اور ترجمانی اور اس کا پیغام سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن بھی پڑھیے، ترجمہ بھی پڑھیے، یہ نہیں کہ ترجمے کے بغیر تو ہم پڑھتے ہی نہیں، قرآن بھی پڑھیے، ترجمہ بھی پڑھیے، اس میں آپس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ معلوم ہوا تفرقے ہو گئے، بحثیں ہو رہی ہیں، آستینیں الٹی جا رہی ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کیا فائدہ قرآن پڑھنے سے؟ استغفر اللہ، کیا فائدہ قرآن پڑھنے سے؟ کیا فائدہ قرآن پڑھنے سے؟ پھر عرض کروں گا، ارے کوئی خدا پر مکمل توکل کے ساتھ ایک آیت 9 کے نیزہ پہ پڑھ دے تو قیامت تک اس کی تاثیر باقی رہتی ہے۔